برا دوست آگ کی طرح ہوتا ہے، اگر جلا تو آپ کو لپیٹ میں لے لے گا، اور اگر بجھ بھی گیا تو آپ کے ہاتھ کالے کر دے گا۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر مان نہ ٹوٹے، جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، اور جواب آیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ سب سے زیادہ خطرناک نشہ کسی انسان کا نشہ ہے جو خریدا بھی نہیں جا سکتا، جس کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا۔ 3 دعائیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والدین کی دعا، اولاد کے حق میں۔ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، میرا دل چاہتا ہے میں خاک بن جاؤں۔ اللہ ان 4 لوگوں کو پسند نہیں کرتا: فساد پھیلانے والے، ظلم کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، تکبر کرنے والے اور شیخی خور۔ ہر ناکامی کے بعد کامیابی حاصل ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ ناکامی کے بعد مایوس نہ ہوا جائے۔ گھڑی نہ دیکھو بلکہ وہ کرو جو گھڑی کرتی ہے، یعنی چلتے رہو۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں کچھ باقی نہ رہے گا، مال اولاد سب فنا ہو جائے گا، البتہ اللہ کی ذات کو بقا و دوام حاصل ہے۔ اگر میں اچھا ہوں تو میری مدد کرو، اور اگر برا ہوں تو میری اصلاح کرو۔ کسی کے غصے میں کہے ہوئے الفاظ مت بھولیں، اور فضول گفتگو کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ جو شخص آسودہ حال ہمسائے سے حسد کرتا ہے وہ رازق کی حکمت کا منکر ہے۔ اپنا بوجھ خلقت میں سے کسی کے اوپر مت رکھ، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ کوئی بھی مہمان آئے تو کسی نہ کسی چیز سے اس کی خاطر تواضع ضرور کرنی چاہیے۔ اگر گھر میں کچھ میسر نہ ہو تو پانی کا 1 گلاس ہی دے دیا جائے۔ افسوس، انسان چاند تک پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، مگر انسان انسانیت تک نہیں پہنچ سکا۔ قدر کیجیے ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے کے اوپر پہنی جیب کی بجائے سینے کے اندر دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ دنیا میں بھی لوگ جنت یا دوزخ ہی میں رہتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ یہ لوگوں نے خود بنائی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پاؤں پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ رویوں کی زبان سب سے آسان اور خوبصورت ہوتی ہے، بغیر کچھ کہے سنے ساری بات کی سمجھ لگ جاتی ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، اور اگر لوگ رنگ بدلیں تو چھوڑ دو۔ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو بدگمانیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ صحیح معنوں میں آزادی وہی ہے جو خواہشوں کا غلام نہیں۔ اگر بہترین دوست 100 بار روٹھ جائے تو اسے 100 بار مناؤ، کیونکہ موتیوں کی مالا بار بار ٹوٹتی ہے، موتی اتنے ہی بار چن لیے جاتے ہیں۔ توبہ روحانیت کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے اتنا نکھار پیدا ہوگا۔ جسم میں سر اونچا ہوتا ہے، لیکن اگر ذلت ملے تو جوتے بھی سر پر لگتے ہیں، جبکہ پاؤں سب سے نیچے ہوتے ہیں، مگر عزت ملے تو لوگ پاؤں پر پگڑی رکھ دیتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم جس چیز کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، کوئی دوسرا آتا ہے اور آسانی سے اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے۔
جب کسی دل کو اللہ اپنے لیے خالص کرنا چاہتا ہے تو اسے بار بار توڑتا ہے۔ جب بھی اس دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت آنے لگتی ہے، وہ اس محبوب چیز یا انسان کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ دنیا میں سب سے خطرناک اور بزدل انسان وہ ہیں جو آپ کے پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کی خوشامد کرتے ہیں۔ اپنی عورت کو چھوڑ کر غیر عورت کے پاس جانا ایسا ہی ہے جیسے ہرنی کا تازہ گوشت چھوڑ کر گلے سڑے کتے کا بدبودار گوشت کھانا۔ اگر ایمان کو کامل اور پختہ کرنا چاہتے ہو تو تمام مخلوق پر اللہ کی محبت کو فوقیت دے دو۔ دھوکے کی بھی ایک خاصیت ہوتی ہے، دینے والا اکثر کوئی خاص ہوتا ہے۔ دوستیاں ہمیشہ اس وقت خراب ہوتی ہیں جب وہ آپ کو اپنا رازدار بتاتا ہے اور آپ اس کے راز کو اپنے مقصد کی خاطر استعمال کرتے ہیں۔ زندگی میں قاتل کو لاش پر ماتم کا حق نہ دینا عزت نفس کہلاتا ہے۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غصے میں کی گئی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار، محبت اور سکون میں کی گئی باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ تم تہجد تک نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دو چیزیں بھول جاؤ، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا سارا دار و مدار اللہ پر نہ ہو۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ قد میں تیزی سے اضافہ چاہتے ہو تو خرگوش کا گوشت کھایا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرماتا ہے جو خریدتے، بیچتے اور تقاضا کرنے میں نرمی اختیار کرے۔ گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا لیکن دروازہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ تم اندر سے ٹوٹ چکے ہو تو وہ تمہیں لوٹ لیں گے۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔